الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، نبوی وصیتیں کے نام سے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کے استقبال میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، حیا ایک بہترین اخلاق ہے۔ حیا، شرم و حیا ایک بہترین خوبی خصلت ہے جو کہ اگر ایمان والے کے اندر پائی جائے اور پائی جانا چاہیے۔ حیا لوگوں سے بھی ہے، یعنی لوگوں سے بھی حیا ہمیں کرنا چاہیے، اور لوگوں سے زیادہ حیا کا مستحق ہمارا خالق، ہمارا پروردگار اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ تو جس طرح مخلوقات سے، لوگوں سے ہمیں حیا ہے، اسی طرح ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے بھی حیا ہمارے اندر کیا ہے، پائی جانا چاہیے۔ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی ہے ہمیں۔ جامع ترمذی کی روایت، حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استحیوا من اللہ حق الحیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استحیوا من اللہ حق الحیا، تم اللہ سے حیا کرو جیسے تمہیں حیا کرنے کا حق ہے۔ یعنی جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں اپنے پروردگار کے ساتھ حیا کرنے کا حکم دیا ہے، اسی طرح تم اپنے پروردگار سے کیا ہے، حیا کرو۔ صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ انا نستحی والحمد للہ، اے اللہ کے رسول، ہم رب سے حیا کرتے ہیں والحمد للہ، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، تعریف بھی ہم بیان کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لیس ذاک، تم جو سمجھ رہے ہو رب سے حیا کا، وہ حیا مراد ادھر نہیں ہے، ولیکن الاستحیاء من اللہ حق الحیا، اللہ سے حیا کرنا اس کا مطلب یہ ہے، نمبر 1 ان تحفظ الرأس وما وعى، نمبر 2 والبطن وما حوى، نمبر 3 ولتذكر الموت والبلا، نمبر 4 ومن اراد الآخرة ترك زینة الدنیا۔ یہ 4 باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ اب اس کے بعد آپ نے کہا، فمن فعل ذلك فقد استحیا من اللہ حق الحیا، اب تم میں سے جنہوں نے یہ چاروں عمل کیے، فقد استحیا من اللہ حق الحیا، تو گویا کہ اس نے اللہ سے حیا کیا جیسے کہ حیا رکھنے کا حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا رکھنے کا ہمیں جو حکم دیا گیا حضرات، اس کا ایک خاص طریقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ اگر اس طریقے پر ہم چلیں اور اسی کو ہم اپنائیں تو ہم کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا کر پائیں گے۔ یہ 4 باتیں کیا ہیں؟ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تحفظ الرأس وما وعى، کہ تم اپنے سر کی حفاظت کرنا اور تمہارے سر پر جو کچھ ہے ان تمام کی حفاظت کرنا۔ انسان کا سر اور سر میں جو کچھ ہے ان تمام کی کیا ہے، حفاظت کرے۔ سر تو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے،
لیکن سر میں کیا کچھ ہے؟ انسان کی گردن کے اوپر کا جو حصہ سر ہے، اسی میں اس کی دونوں آنکھیں ہیں، اسی میں اس کی کیا ہے زبان ہے، اسی میں اس کی کیا ہے اس کے دونوں کان ہیں، ناک ہے، سوچ سمجھ دماغ ہے۔ ان تمام چیزوں کی حفاظت ہو، اور حفاظت کس سے کیے جائے؟ حفاظت برائیوں سے، غلط کاموں سے، بری حرکتوں سے۔ سر اور سر میں جو کچھ ہے یہ تمام کیا ہے محفوظ رہنا چاہیے برے کاموں سے۔ اپنی دونوں نگاہوں سے، اپنی دونوں آنکھوں سے غلط چیزیں ہم نہ دیکھیں، چاہے وہ ٹی وی پر ہو، موبائل فون پر ہو، چلتے پھرتے جو ہے ہو، ہر حال میں کہیں پر بھی ہو، پیپر پر ہو، میگزین وغیرہ پر، غلط جگہ ہم اپنی نگاہ نہ لے جائیں۔ اپنی نگاہ کی ہم حفاظت کریں، دونوں نگاہوں کی، اور جانتے ہیں کہ اس کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے بھی ہمیں دیا ہے۔ قرآن مجید میں قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اسی طرح وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنْ، اے نبی آپ کہہ دیجئے مردوں کو ایمان والے مردوں کو کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں۔ اسی طرح آپ کہہ دیجئے ایمان والی عورتوں کو کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں۔ یہ ارشاد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ تو نگاہوں کی حفاظت کریں ہم برائیوں سے۔ اسی طرح اپنی زبان کی بھی حفاظت برائیوں سے۔ یہ رب سے حیا کرنے میں داخل ہے۔ زبان سے غلط بات نہ کہیں، برا بھلا نہ کہیں، گالی گلوچ زبان سے نہ نکلے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت پر عمل کریں، جیسے کہ اس سے پہلے اس کی تشریح گزر چکی ہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ جو اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے خیر کی بات کہے اپنی زبان سے، ورنہ وہ خاموشی اختیار کرے۔ تو خاموش رہے انسان، اگر کچھ کہنا ہے تو خیر اور بھلائی کی بات، ذکر و اذکار کہے، ورنہ خاموشی اختیار کرے۔ اسی طرح اپنے دونوں کانوں کی بھی حفاظت کرے۔ اپنے دونوں کانوں کی حفاظت، کیونکہ یہ دونوں کان بھی کیا ہے سر کا حصہ ہے، سر میں پائے جاتے ہیں، تو ان کی بھی حفاظت ہو۔ سر سے کوئی غلط بات نہ سنیں، اپنے دونوں کانوں سے کوئی غلط بات نہ سنیں، کانوں کو غلط جگہ نہ لگائے، بلکہ کان کی بھی کیا ہے حفاظت ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ رب سے حیا کا مطلب یہ ہے ان تحفظ الرأس وما وعى، کہ تم اپنے سر کی حفاظت کرو، اور سر میں جو کچھ ہے، دونوں کان، دونوں آنکھ، زبان، ناک، یہ تمام چیزوں کی حفاظت کرو۔ ناک کی بھی حفاظت ہو، کیونکہ ناک سے بھی برائی ہو جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ اسی ناک کے ذریعے انسان سونگھتا ہے، بعض منشیات ایسی چیزیں جس کو سونگھنے سے عقل پر پردہ ڈلتا ہے، نشہ آ جاتا ہے، تو گویا کہ اس نے اپنے ناک کا غلط جگہ استعمال کیا۔ تو ناک کی بھی حفاظت ہو، دماغ کی بھی حفاظت ہو، اپنے دماغ سے اچھا سوچے، کسی کے بارے میں برا نہ سوچے۔ یہ رب سے حیا کا حصہ ہے۔ اور یاد رکھیے حضرات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان تمام چیزوں کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا۔ ناک، کان، آنکھ، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ یاد رکھو کہ تمہارے کان، تمہاری نگاہ، تمہاری سوچ، ان سب کے بارے میں کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان سب کے بارے میں تم سے کیا ہے سوال ہوگا، تم سے پوچھا جائے گا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیا، کہ تم اللہ سے حیا کرو جس طرح حیا کرنے کا یا حیا رکھنے کا حکم دیا گیا، آپ نے 4 باتیں بتائیں۔ پہلی بات یہ تھی کہ ان تحفظ الرأس وما وعى، تمہارے سر اور سر میں جو کچھ ہے ان تمام چیزوں کی تم کیا ہے حفاظت کرو۔ دوسری بات اور دوسرا طریقہ یا اللہ سے حیا کرنے کا ایک دوسرا نسخہ جو حصہ بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یہ والبطن وما وعى، والبطن وما حوى، کہ اپنے پیٹ کی اور پیٹ سے جڑی جتنی چیزیں ہیں ان سبوں کی بھی حفاظت کرو۔ انسان کا پیٹ ہے اور پیٹ سے کچھ چیزیں اس کی جڑی ہیں، اس کی دونوں ٹانگیں ہیں، اس کی شرمگاہ ہیں اور اس کا دونوں ہاتھ ہے، ان تمام چیزوں کی بھی حفاظت کرے۔ اپنی شرمگاہ کو جائز جگہ کیا ہے سے جگہ ہے شہوت کو اپنی پوری کرے، شرمگاہ کی حفاظت کرے سوائے بیوی سے، اور اسی طرح اپنے دونوں ٹانگوں سے، اپنی دونوں پاؤں سے اچھی جگہ جائے، غلط جگہ نہ جائے، اپنی ٹانگوں سے کسی پر ظلم زیادتی نہ کرے، کسی کو نہ مارے، اپنے ہاتھوں سے کسی کا ناحق خون نہ کرے، کسی کا نقصان نہ کرے، بلکہ ہر ایک اس کے ہاتھ کے شر سے محفوظ رہیں۔ پیٹ کی حفاظت ہو، پیٹ میں کوئی غلط اور کوئی حرام چیز جو ہے نہ ڈالے، چاہے وہ بعینہ ہی حرام ہو، حرام کھانے پینے کی چیز ہو، یا حرام طریقے سے کوئی حلال چیز لے کر کے نہ کھائے، چوری کرے، غصب کرے، اس کو اپنے پیٹ میں نہ لے جائے۔ یہ مطلب ہے اللہ تبارک و تعالی سے حیا کا۔ آگے فرمائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلْتَذْكُرْ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، تیسری بات جو اللہ تبارک و تعالی سے حیا کرنے میں داخل ہے وَلْتَذْكُرْ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، کہ تم موت کو یاد کرنا، تم موت کو یاد کرو، والبلا، اور موت کے بعد تمہارے جسم کے ساتھ کیا ہوگا اس کے بارے میں بھی یاد کرو۔ انسان کو موت آتی ہے، موت کے بعد اس کا بدن محفوظ نہیں رہتا، چاہے کسی سمندر میں دریا میں ڈوب کر مرا ہو، یا کہیں آگ لگ کر جھلس گیا ہو، مر گیا ہو جل کر، یا قبر میں دفنا دیا گیا ہو، کہیں پر بھی اس کی بدن کیا ہے محفوظ نہیں رہے گی۔ اگر سمندر میں گر کے مرا اور اس کی لاش نہ ملے تو سمندر میں جو کائنات ہیں اس کا بدن ان کی غذا بن جائے گا۔ اسی طرح اگر قبر میں دفن کر دیا گیا تو قبر میں کب تک اس کا بدن صحیح سالم رہے گا، بلکہ زمین کے لیے اس کا بدن کیا ہے غذا بن جائے گا۔ آپ خود غور کریے حضرات، یعنی بسا اوقات اس قسم کے مناظر ہمارے سامنے پائے جاتے ہیں۔ انسانی ڈھانچہ، وہ کون تھا انسان جو ڈھانچہ ہے، وہ بھی ہمارے ہی جیسے تھا، اس کے بدن پر گوشت تھا، کھاتا پیتا تھا، اپنی جائز خواہشات کو پورا کرتا تھا، لیکن موت کے بعد اس کے جسم کیا ہے، زمین کا، مٹی کا غذا بن گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَلْتَذْكُرْ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، کہ موت کو یاد کرنا، اور موت کے بعد تمہارے ساتھ کیا ہوگا تمہارے بدن کے ساتھ اس کو بھی یاد کرو۔ یقیناً اگر انسان ایسا کیا تو گویا کہ اس نے اپنے رب سے حیا کیا۔ اور ہمیں یاد ہے کہ اس سے پہلے بات گزر چکی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مستقل وصیت ہے کہ اذکروا ہادم اللذات، الموت، کہ تم کثرت سے موت کو یاد کرو۔ اور موت کے بارے میں آپ نے کیا کہا؟ ہادم اللذات، لذتوں کو کاٹ دینے والی چیز ہے، لذتوں کو کاٹ دینے والے معاملے کو، چیز کو تم یاد کرو
کیونکہ اس کو یاد کرنے سے انسان کے دل کی اصلاح ہوتی ہے، انسان کے کردار کی اصلاح ہوتی ہے، انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ یہی معاملہ ادھر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں موت کو یاد کرنے کا اور اسی طرح موت کے بعد کیا ہوگا ہمارے بدن کے ساتھ اس کے بارے میں بھی فکر کرنے کے، یاد کرنے کا اللہ تبارک و تعالی حکم دیا۔ اسی طرح ایک چوتھی بات جو اللہ تبارک و تعالی سے حیا کرنے میں داخل ہوئی ہے، من اراد الآخرۃ ترک زینۃ الدنیا، جو آخرت چاہتا ہے، آخرت میں کامیابی چاہتا ہے، جہنم کی آگ سے بچنا چاہتا ہے، جنت چاہتا ہے، تو وہ دنیاوی زینت کو ترک کر دیتا ہے۔ دنیا میں بہت زیادہ عیش و عشرت کی زندگی نہیں گزارتا، بلکہ محنت کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کرنے کے لیے، تاکہ آخرت میں اسے کامیابی حاصل ہو۔ تو یہ چار باتیں ہیں، ان کے بارے میں آپ نے فرمایا فمن فعل ذلک، جس نے یہ چار باتیں کی، ان چاروں پر عمل کیا، فقد استحیا من اللہ حق الحیا، تو گویا کہ اس نے اپنے پروردگار کے ساتھ صحیح معنوں میں کیا ہے، حیا کیا، حیا رکھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے حیا کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت، اور اس کا طریقہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ چار قسم کی رہنمائی اور تعلیمات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھ کو اور آپ کو اور تمام لوگوں کو کیا ہے اس پر عمل کرنے کی کیا ہے توفیق دے۔ حضرات، آج کی نشست اسی پر ہم جو ہے ختم کرتے ہیں۔ مزید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وصیتیں انشاءاللہ اگلی ملاقات، اگلی نشستوں میں، اس وقت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت میں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔